Hello friends, حضرت ابن subscribe my عمر رضی channel اللہ Hadith تعالیٰ عنہ سے 92. مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لشکر کو غلہ اور شہد بطور غنیمت ملا تو اس میں سے خمس نہیں لیا گیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2701۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر کے روز چربی سے بھرا ایک تھیلا اوپر سے لڑکایا گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے چپٹ لیا، پھر میں نے کہا آج میں اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ میں نے گردن موڑی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2702۔ ابو لبید بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں کابل میں تھے۔ لوگوں کو غنیمت ملی تو ہر ایک نے اسے لوٹ لیا، بس انہوں نے خطبہ دیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے لوٹ سے منع کیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جو کچھ لیا تھا سب واپس کر دیا۔ پھر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ان میں تقسیم کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2703۔ محمد بن ابی مجالد نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھانے پینے کی اشیاء میں سے خمس نکالا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں خیبر کے روز غلہ ملا تو ضرورت مند آتا اور جس قدر اسے ضرورت ہوتی لے کر چلا جاتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2704۔ ایک انصاری صحابی نے کہا ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ لوگوں کو انتہائی احتیاج اور بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں بکریاں مل گئیں جو انہوں نے لوٹ لی اور تقسیم نہ کی۔ ہمارے دیگچے ابل رہے تھے یعنی گوشت پک رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوس کے سہارے چلتے ہوئے تشریف لائے اور ہمارے دیگچوں کو اپنے قوس سے الٹ دیا اور گوشت کو مٹی میں لتھیڑنے لگے اور فرمایا لوٹ کا مال مردار سے زیادہ حلال نہیں، یا یوں فرمایا مردار کا گوشت لوٹ کے مال سے زیادہ حلال نہیں، یہ شک حنات کو ہوا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2705۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت شرحبیل بن سمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں قن نسرین شہر کا محاصرہ کیا۔ جب انہوں نے اس کو فتح کر لیا تو وہاں سے انہیں بکریاں اور گائیں ملی۔ انہوں نے ان میں سے ایک حصہ ہم میں تقسیم کر دیا اور باقی کو غنیمت میں جمع کر لیا۔ پھر میں یعنی عبد الرحمن بن غنم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور یہ سب ان کو بتایا تو انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں شرکت کی، بس ہمیں بکریاں ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کو ہم میں تقسیم کر دیا یعنی کھانے کے لیے اور باقی کو مال غنیمت میں شامل کر لیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2707۔ حضرت رویفع بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے اسے روا نہیں کہ مسلمانوں کی غنیمت میں سے کسی جانور پر سواری کرتا رہے حتیٰ کہ جب اسے لاغر کر ڈالے تو اسے غنیمت میں واپس کر دے، اور جس کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے اسے جائز نہیں کہ مسلمانوں کی غنیمت میں سے کپڑا پہنے اور جب اسے بوسیدہ کر دے تو وہ اسے اس میں واپس کر دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2708۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر کے روز اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک شخص وفات پا گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔ اس سے لوگوں کے چہرے فق ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے اس ساتھی نے اللہ کی راہ میں ہوتے ہوئے خیانت یا چوری کی ہے۔ ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہمیں اس میں ایسے مونگے ملے جو یہودی لوگ استعمال کرتے تھے، شاید ان کی عورتیں استعمال کرتی ہوں، ان کی قیمت 2 درہم بھی نہ تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2710۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے تو ہمیں سونے چاندی کے بجائے عام کپڑے اور دیگر مال و متاع غنیمت میں حاصل ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کو ایک غلام ہدیہ کیا گیا تھا جس کا نام مدعم تھا۔ جب ہم وادی القرا پہنچے اور مدعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے پالان اتار رہا تھا کہ اسے ایک تیر آن لگا جس سے وہ قتل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا
اسے جنت مبارک ہو کہ اسے دوران جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے موت آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ وہ چادر جو اس نے خیبر کے روز تقسیم سے پہلے غنیمت میں سے اٹھائی تھی وہ اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو کوئی ایک تسمہ لے آیا تو کوئی 2 تسمے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تسمہ آگ کا تھا، یا فرمایا 2 تسمے آگ کے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2711۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غنیمت حاصل ہوتی تو بلال کو حکم دیتے اور وہ اعلان کرتے اور لوگ اپنی اپنی غنیمتیں لے آتے، پھر آپ اس میں سے خمس یعنی 5واں حصہ نکالتے اور پھر تقسیم کر دیتے۔ ایک بار ایک آدمی اس اعلان اور تقسیم کے بعد بالوں سے بنی ہوئی ایک لگام لے آیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ ہمیں غنیمت میں ملی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے بلال کو منادی کرتے سنا تھا؟ آپ نے 3 بار پوچھا تو اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا تو اس وقت تجھے یہ لے آنے سے کیا رکاوٹ تھی؟ اس نے عذر معذرت کی، مگر آپ نے فرمایا اب اسے اپنے پاس رکھو، قیامت کے دن لے آنا، میں اسے تجھ سے ہرگز قبول نہیں کرتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2712۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم کفار کے مقابلے میں آئے تو مسلمانوں میں بہت گڑبڑ مچی۔ میں نے کافر کو دیکھا کہ وہ ایک مسلمان پر چڑھائی کر رہا تھا۔ میں گھوم کر اس کے پیچھے سے آیا اور اس کی گردن کے پاس تلوار ماری تو وہ میری طرف آیا اور مجھے پکڑ کر اس قدر بھینچا کہ میں نے اس سے موت کی بو پائی۔ پھر اسے موت آ گئی اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بس یہ اللہ کا کرنا ہے۔ پھر لوگ لوٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور فرمایا جس نے کسی کو قتل کیا ہو اور اس کا گواہ بھی ہو تو اس مقتول کا اسباب اسی کا ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور کہا کوئی ہے جو میری گواہی دے؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار یہی بات فرمائی کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہو اور اس کا گواہ بھی ہو تو اس کا اسباب اسی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں پھر اٹھا اور کہا میرے متعلق گواہی کون دیتا ہے؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ آپ نے تیسری بار فرمایا تو میں کھڑا ہوا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو قتادہ کیا بات ہے؟ میں نے اپنا قصہ بیان کیا تو جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول یہ سچ کہتا ہے اور اس مقتول کا اسباب میرے پاس ہے، آپ اسے اس کے بارے میں راضی فرما دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، قسم اللہ کی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کافر اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کا قصد کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑ رہا ہو اور آپ اس کا سلب یعنی اسباب تجھے دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے سچ کہا، وہ اسباب اسے دے دو۔ ابو قتادہ بیان کرتے ہیں چنانچہ وہ اس نے مجھے دے دیا۔ پھر میں نے زرہ بیچی تو اس سے بنی سلمہ میں ایک باغ خریدا اور وہ میری پہلی جائیداد تھی جو میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2717۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین والے دن فرمایا تھا جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہو تو اس کا سلب یعنی اسباب اسی قاتل کا ہے۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن 20 آدمیوں کو قتل کیا اور ان کا سلب بھی حاصل کیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی ام سلیم سے ملے جبکہ ان یعنی ام سلیم کے پاس ایک خنجر تھا تو پوچھا اے ام سلیم یہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کی قسم میرا ارادہ یہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی میرے قریب آیا تو میں اس سے اس کا پیٹ چیر دوں گی۔ پھر ابو طلحہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اور اس حدیث کے بیان سے ہمارا مقصد خنجر کے متعلق بتانا ہے کہ بطور اسلحہ اس کا استعمال جائز ہے کہ ان دنوں اجمی لوگ ہی اسے استعمال کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2718۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غزوہ موتہ میں روانہ ہوا۔
اہل یمن سے جو کمک ہمیں ملی ان میں سے ایک شخص میرے ساتھ ہو لیا۔ اس کے پاس سوائے ایک تلوار کے اور کچھ نہ تھا۔ مسلمانوں کے ایک آدمی نے اونٹ ذبح کیا تو اس آدمی نے ذبح کرنے والے سے کھال کا حصہ مانگا جو اس نے اس کو دے دیا۔ بس اس نے اس کو ڈھال کی طرح بنا لیا اور پھر ہم چلتے رہے۔ ہمیں رومی جماعتوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ان میں سے ایک آدمی اپنے سرخ گھوڑے پر سوار تھا جس کی زین اور ہتھیار سنہری تھے۔ وہ رومی مسلمانوں پر بڑے سخت حملے کر رہا تھا تو یمن کی کمک والا یہ آدمی ایک چٹان کی اوٹ میں اس رومی کی طاق میں بیٹھ گیا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرا تو اس یمنی نے اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تو وہ رومی گر پڑا اور یہ یمنی خود اس آدمی پر چڑھ بیٹھا اور اسے قتل کر دیا اور اس کا گھوڑا اور ہتھیار لے لیا۔ جب اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح دی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یمنی کو بلوایا اور اس کے اسباب میں سے کچھ لے لیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور کہا، اے خالد، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ سلب قاتل کا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، لیکن میں اسے بہت زیادہ سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا، یا تو آپ اسے واپس کر دیں ورنہ میں آپ کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا، مگر انہوں نے اس کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جمع ہوئے تو میں نے آپ سے اس یمنی کا قصہ بیان کیا اور وہ بھی جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، اس کی کیا وجہ تھی جو تم نے کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس سلب کو بہت زیادہ سمجھا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم نے جو کچھ اس سے لیا ہے وہ اس کو واپس کر دو۔ عوف کہتے ہیں، میں نے خالد سے کہا، خالد، لو، اب میں نے جو بات کہی تھی پوری کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا بات ہے؟ میں نے انہیں بتا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے اور فرمایا، خالد، وہ مت واپس کرو۔ کیا تم لوگ میری خاطر میرے عمرہ سے کوئی رعایت نہیں کر سکتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے معاملات کی عمدگی اور بھلائی تو تمہارے لیے ہو اور اس کی خرابی کے وہی ذمہ دار ہوں؟ سننے ابو داود حدیث نمبر 2719۔ عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے والد سے، وہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی مانند روایت کرتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2720۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ یہ قاتل کا حق ہے اور اس میں سے خمس نہیں نکالا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2721۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان بن سعید بن عاص کو مدینہ منورہ سے نجد کی جانب ایک جہادی مہم پر روانہ کیا۔ پس ابان بن سعید اور اس کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر میں پہنچے، جبکہ آپ نے خیبر کو فتح کر لیا تھا۔ ابان بن سعید اور ان کے ساتھیوں کے گھوڑوں کے تنگ یعنی زین کسنے کے چوڑے تسمے یا لگام کھجور کی چھال کے تھے، تو ابان نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں بھی عنایت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، انہیں مت دیجیے۔ ابان بولے، او بلے نما جانور، تم یہ کہہ رہے ہو اور کہاں سے ہمارے پاس ضال پہاڑ کی چوٹی سے اتر آئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابان بیٹھ جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنیمت میں سے کچھ نہ دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2723۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے پہنچا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے، جس وقت کہ آپ نے اسے فتح کیا تھا۔ میں نے درخواست کی کہ آپ مجھے بھی عنایت فرمائے، تو سعید بن عاص کے بچوں میں سے کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اسے مت دیجیے۔ میں نے کہا، یہ ابن قوقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے۔ تو سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس بلے نما جانور پر تعجب ہے کہ ضال یعنی پہاڑ کی چوٹی سے ہمارے پاس اتر آیا ہے اور مجھے ایک مسلمان کے قتل پر آر دلاتا ہے، جس کو اللہ عز و جل نے میرے ہاتھوں عزت بخشی یعنی اسے شہادت نصیب ہوئی، اور مجھے اس کے ہاتھوں ذلیل نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ لوگ تقریباً 10 آدمی تھے، ان میں سے 6 شہید ہو گئے اور باقی واپس لوٹ آئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2724۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حبشہ سے واپس آئے
اور خیبر پہنچے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تھا، تو آپ نے ہم لوگوں کو بھی حصہ دیا یا کہا کہ آپ نے ہمیں بھی اس میں سے کچھ دیا، حالانکہ آپ نے فتح خیبر سے غائب رہنے والوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہ دیا تھا، صرف انہی لوگوں کو دیا جو آپ کے ساتھ حاضر تھے، مگر ہم لوگ جو کشتی میں سوار ہو کر آئے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دیگر مجاہدین کے ساتھ حصہ دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2725۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر والے دن کھڑے ہوئے اور فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے کام سے اور رسول اللہ کے کام سے گئے ہیں اور میں ان کی بیعت لے رہا ہوں۔ پھر اپنے غنیمت میں سے ان کا حصہ نکالا اور ان کے سوا غائب رہنے والوں میں سے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2726۔ یزید بن ہرمز نے بیان کیا کہ نجدہ حروری جو کہ خوارج کا سردار تھا، اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کئی سوالات لکھ کر بھیجے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ کیا غلام کا غنیمت میں کوئی حصہ ہوتا ہے، اور عورتوں کے متعلق پوچھا کہ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جایا کرتی تھی، اور کیا غنیمت میں ان کا کوئی حصہ ہے یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کوئی حماقت کرے گا تو میں اسے جواب نہ دیتا۔ آپ نے لکھا کہ غلام کو انعام دیا جاتا تھا اور عورتیں بیماروں کا علاج معالجہ کیا کرتی تھیں اور پانی پلایا کرتی تھیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2727۔ یزید بن ہرمز نے بیان کیا کہ نجدہ حروری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو لکھا اور پوچھا کہ کیا عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جایا کرتی تھیں، اور کیا آپ انہیں غنیمت میں سے کوئی حصہ عنایت فرمایا کرتے تھے۔ یزید بن ہرمز کہتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جواب نجدہ کی طرف میں نے تحریر کیا تھا کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتی تھیں، اور یہ کہ انہیں غنیمت میں کوئی حصہ دیا جائے یہ نہیں ہوتا تھا، تاہم انہیں عطیہ و انعام ضرور دیا جاتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2728۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت آب اللحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے مالکوں کے ساتھ غزوہ خیبر میں حاضر ہوا تو انہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو آپ نے میرے متعلق حکم دیا، میری گردن میں ایک تلوار لٹکا دی گئی، میں اسے گھسیٹنے لگا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ غلام ہے، تو آپ نے میرے متعلق فرمایا اور مجھے گھر کے اسباب میں سے کچھ بطور انعام دیا گیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے غنیمت میں سے کچھ نہیں دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا ہے، ابو عبید نے بیان کیا کہ راوی حدیث آب اللحم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انہوں نے گوشت کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا، اس لیے انہیں آب اللحم کہا جاتا تھا، یعنی گوشت سے انکار کرنے والا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2730۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ مشرکین میں سے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تاکہ آپ کے ساتھ مل کر مشرکین سے قتال کرے۔ آپ نے فرمایا، واپس چلے جاؤ۔ یہ الفاظ یحییٰ بن معین کے ہیں۔ اس کے بعد مسدد اور یحییٰ دونوں با اتفاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مشرکین سے مدد نہیں لیتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2732۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد اور اس کے گھوڑے کے لیے 3 حصے مقرر فرمائے تھے، ایک حصہ مجاہد کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2733۔ حضرت مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ایسے قاری تھے جنہوں نے پورا قرآن پڑھا تھا یعنی حفظ کیا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں، ہم حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے۔ جب ہم وہاں سے واپس ہونے لگے تو دیکھا کہ لوگ اپنے اونٹوں کو تیز بھگا رہے ہیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ اونٹ دوڑاتے ہوئے نکلے۔ ہم نے قراع الغمیم مقام پر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر رکے ہوئے ہیں۔ جب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے سورہ فتح کی آیات تلاوت فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بلا شبہ ہم نے آپ کو واضح فتح دی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ فتح ہے؟ فرمایا، ہاں۔
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، بلا شبہ یہ فتح ہے۔ چنانچہ بعد میں خیبر کی غنیمتیں اہل حدیبیہ ہی پر تقسیم کی گئیں۔ آپ نے ان کے 18 حصے بنائے اور لشکر والوں کی تعداد 1500 تھی، جن میں 300 گھڑ سوار تھے۔ پس آپ نے گھڑ سوار کو 2 حصے اور پیدل کو 1 حصہ عنایت فرمایا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو معاویہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے اور اسی پر عمل ہے، یعنی حدیث نمبر 2733، اور مجمع کی روایت میں وہم ہے کہ یہ گھڑ سوار 300 بتاتے ہیں، حالانکہ وہ 200 تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2736۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، جس نے ایسے ایسے کیا اسے اتنا اتنا انعام نفل ملے گا۔ چنانچہ نوجوان آگے بڑھے اور بڑی عمر کے لوگ نشانات یا جھنڈوں کے پاس رکے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تو بزرگوں نے کہا، ہم تمہارا سہارا تھے، اگر تمہیں شکست ہوتی تو تم لوگ ہمارے ہی پاس لوٹ کر آتے، ساری غنیمت تم ہی نہ سمیٹ لے جاؤ کہ ہمیں کچھ نہ ملے۔ مگر جوانوں نے انکار کیا اور کہنے لگے، یہ تو وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مخصوص فرمائی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیات نازل فرمائی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہاں سے لے کر وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ یہاں تک۔ چنانچہ یہ سب ان کے لیے بہتر ہوا اور ایسے فرمایا کہ میری اطاعت کرو، بے شک اس کے انجام کو میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2737۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، جس نے کسی کو قتل کیا تو اس کے لیے اتنا اتنا انعام ہے، اور جو کسی کو پکڑ کر قید کر لے تو اس کے لیے اتنا اتنا انعام ہے۔ پھر مذکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا، اور خالد کی حدیث زیادہ کامل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2738۔ ہارون بن محمد بن بکار کی سند سے مروی ہے، اور داود بن ابی ہند نے یہ حدیث اپنی سند سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کو برابر برابر تقسیم کیا، اور خالد کی روایت زیادہ کامل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2739۔ حضرت مصعب بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بدر کے روز میں ایک تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آج دشمن کے مقابلے میں میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا ہے، تو آپ یہ تلوار مجھے عنایت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تلوار نہ میری ہے اور نہ تیری۔ چنانچہ میں چلا اور میں کہہ رہا تھا، یہ آج اس آدمی کو دے دی جائے گی جس نے میرے جیسی بہادری نہیں دکھائی ہوگی۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ ایک بلانے والا میرے پاس آیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچو۔ میں نے گمان کیا کہ میں نے جو بول بولے ہیں ان کی بنا پر میرے بارے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہوگی۔ چنانچہ میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تو نے مجھ سے یہ تلوار مانگی تھی، حالانکہ یہ نہ میری ہے نہ تیری، اور اب اللہ عز و جل نے اسے مجھے دے دیا ہے، سو اب یہ تیری ہے۔ پھر آپ نے سورہ انفال کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، آخر آیت تک۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں ہے، یسألونک النفل، یعنی بغیر ان کے اور مفرد صیغے کے ساتھ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2740۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں نجد کی طرف روانہ کیا، اور اس میں سے ایک دستہ دشمن کے مقابلے میں گیا۔ چنانچہ لشکر والوں کو 12 اونٹ ملے، لیکن اس دستے میں شریک مجاہدوں کو ایک ایک اونٹ مزید دیا گیا۔ اس طرح ان کا حصہ 13 اونٹ ہو گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2741۔ ولید بن عتبہ دمشقی کہتے ہیں کہ ولید بن مسلم نے کہا، میں نے ابن مبارک سے یہ حدیث بیان کی۔ میں نے کہا، ہمیں ابن ابی فروہ نے بھی نافع سے یہ روایت بیان کی ہے۔ ابن مبارک نے کہا، یہ لوگ جن کا تم نے نام لیا ہے مالک بن انس کے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کی روایت راجح ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2742۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دستہ نجد کی جانب روانہ کیا۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہمیں بہت سے جانور ہاتھ آئے تو ہمارے امیر نے ہم میں سے ہر شخص کو ایک ایک اونٹ بطور نفل دیا۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ نے ہم میں ہماری غنیمتیں تقسیم کی، تو ہم میں سے ہر شخص کو خمس نکالنے کے بعد 12 اونٹ ملے، اور ہمارے امیر نے جو ہمیں دیا تھا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی محاسبہ نہ فرمایا اور نہ اس کی کارروائی پر کوئی عیب لگایا۔ اس طرح ہمیں نفل سمیت 13 اونٹ ملے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2743۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ نجد کی طرف روانہ فرمایا، جس میں عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے، تو ان لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں اونٹ حاصل ہوئے۔ چنانچہ لشکر کے مجاہدین کا حصہ 12 اونٹ ہوا اور ایک ایک اونٹ بطور نفل مزید دیے گئے۔ ابن موہب نے مزید کہا کہ امیر کی تقسیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تبدیلی نہ فرمائی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2744۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دستے میں روانہ کیا تو ہمارے حصے میں 12 اونٹ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک اونٹ مزید بطور نفل عنایت فرمایا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس روایت کو برد بن سنان نے بواسطہ نافع عبید اللہ کی حدیث کی مانند روایت کیا ہے، اور ایوب نے بھی نافع سے اسی طرح روایت کیا ہے، مگر اس روایت میں ہے کہ ہمیں ایک ایک اونٹ بطور نفل دیا گیا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2745۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لشکر میں سے جب چھوٹے دستوں کو بھیجتے تو ان لوگوں کو عام لشکر میں تقسیم ہونے والی غنیمت کے علاوہ خاص نفل یعنی اضافی انعام بھی دیا کرتے تھے، اور خمس مجموعی غنیمت میں سے نکالنا واجب ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2746۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے روز 315 اشخاص کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ لوگ پیدل ہیں، انہیں سواریاں دے۔ اے اللہ یہ لوگ بے لباس ہیں، انہیں لباس عنایت فرما۔ اے اللہ بھوکے ہیں، انہیں سیر فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدر میں فتح عنایت فرمائی۔ پس جب یہ لوگ واپس ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک یا 2 اونٹ تھے، انہیں کپڑے بھی ملے اور طعام سے بھی سیر ہوئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2747۔ حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنے کے بعد تیسرا حصہ نفل یعنی اضافی انعام کے طور پر تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2748۔ حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس نکالنے کے بعد شروع میں پہلی مرتبہ میں چوتھا حصہ بطور نفل یعنی اضافی انعام دیا کرتے تھے، اور غزوے سے لوٹتے وقت دوبارہ لشکر کشی میں تیسرا حصہ دیا کرتے تھے خمس نکال لینے کے بعد۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2749۔ حضرت مکحول شامی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مصر میں بنی حذیل کی ایک عورت کا غلام تھا، اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ پھر میں وہاں سے مصر سے اس وقت تک نہیں نکلا جب تک کہ اپنی دانش کے مطابق وہاں کے علماء سے تمام کا تمام علم حاصل نہیں کر لیا۔ پھر میں حجاز آیا اور وہاں سے اس وقت تک نہیں نکلا جب تک کہ اپنی دانش کے مطابق وہاں کا تمام علم جمع نہیں کر لیا۔ پھر عراق آیا اور وہاں سے اس وقت تک نہیں نکلا جب تک کہ اپنی دانش کے مطابق وہاں کا تمام علم جمع نہیں کر لیا۔ پھر میں شام آیا اور اس کے علماء کو خوب قریدا، اور ہر ایک سے میں غنیمت میں نفل یعنی اضافی انعام کے متعلق سوال کرتا رہا، تو مجھے کوئی نہ ملا جو مجھے اس بارے میں کچھ بتاتا۔ بالآخر میں ایک شیخ سے ملا جس کا نام زیاد بن جاریہ تمیمی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے نفل کے متعلق کچھ سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ فرما رہے تھے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھا کہ آپ نے شروع جہاد میں چوتھا حصہ اور لوٹتے وقت یعنی دوسری بار حملہ کرنے کی صورت میں تیسرا حصہ بطور نفل یعنی اضافی انعام عنایت فرمایا تھا۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 2750۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ یعنی شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب مسلمانوں کے خون آپس میں برابر ہے، یعنی حدود کے نفاذ میں معزز اور غیر معزز کا کوئی فرق نہیں۔ ان میں سے جو بھی کسی کافر کو امان دے دے تو ان کا ادنا فرد بھی اس کا پاس رکھے جیسے کہ آلہ رکھتے ہیں، اور ان میں کا دور والا بھی امان دے سکتا ہے جیسے کہ مرکز میں رہنے والا۔ تمام مسلمان کفار کے مقابلے میں ایک ہاتھ ہیں، ان کا تنومند اور قوی رفتار اپنے ضعیف اور سست رفتار کو بھی ساتھ ملائے، اور چھوٹے دستے میں جانے والا بڑے لشکر میں رہ جانے والوں کو بھی شریک سمجھے۔ کسی مومن کو کافر کے بدلے میں یا کسی عہد والے کو جب تک کہ اس کا عہد باقی ہو قتل کرنا روا نہیں۔ ابن اسحاق نے اپنی روایت میں قصاص اور خون برابر ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2751۔ ایاس بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عیینہ فزاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لوٹ لیے، ان کے چرواہے کو قتل کر ڈالا، اور پھر وہ اور اس کے گھڑ سوار ساتھی انہیں ہانکتے ہوئے چل نکلے۔ مجھے خبر ہوئی تو میں نے اپنا منہ مدینے کی طرف کیا اور 3 بار یہ ہانک لگائی، یا صباحا، لوگوں مدد کو پہنچو، ہم کو دشمن نے لوٹ لیا ہے۔ پھر میں دوڑتے ہوئے ان لوگوں کے پیچھے ہو لیا، تیر مارتا جاتا تھا اور ان کی سواریوں کو زخمی کرتا جا رہا تھا۔ اگر ان میں کوئی گھڑ سوار میری طرف پلٹتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں ہو جاتا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سواریاں جو اللہ نے پیدا فرمائی تھی میں نے ان کو اپنے پیچھے یعنی اپنے قبضے میں کر لیا، اور ان لوگوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے 30 سے زیادہ بھالے اور 30 چادریں پھینک دی۔ پھر عیینہ بھی ان کی مدد کو آ پہنچا تو اس نے کہا، تم میں سے کچھ آدمی اس یعنی سلمہ بن اکوع کی طرف ہو جاؤ۔ تو ان میں سے 4 آدمی میری طرف آئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ میں نے بلند آواز سے انہیں کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں اکوع کا فرزند ہوں۔ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو عزت بخشی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کوئی مجھے پکڑنا چاہے تو میں اس کے ہاتھ آ جاؤں، اور اگر میں پکڑنا چاہوں تو وہ بھاگ نکلے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ سوار درختوں میں سے دوڑے آ رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے آگے حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ عبد الرحمن بن عیینہ کے مقابلے میں ہو گئے۔ عبد الرحمن ان پر پلٹا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے پر نیزے چلائے، چنانچہ اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا گھوڑا زخمی کر دیا، اور عبد الرحمن نے اخرم رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا اور ان کو شہید کر دیا۔ پھر عبد الرحمن اخرم رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو گیا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن کے مقابلے میں آ گئے۔ ان کے مابین بھی نیزے کے حملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس نے ابو قتادہ کا گھوڑا زخمی کر دیا، لیکن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن کو قتل کر ڈالا۔ پھر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ آپ اس چشمے پر تشریف لے آئے تھے جہاں سے میں نے ان کو بھگایا تھا۔ ان کا نام ذو قرت تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 500 سوار لیے ہوئے تھے، بس آپ نے مجھے ایک شہ سوار اور ایک پیدل کا حصہ عنایت فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2752۔ حضرت ابو جویریہ جرمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مجھے رومی علاقے میں سرخ رنگ کا ایک گھڑا ملا، اس میں دینار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بنی سلیم کے ایک فرد حضرت معن بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر تھے۔ وہ گھڑا میں ان کے پاس لے آیا، بس انہوں نے اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور مجھے بھی اتنا ہی دیا جتنا کہ دوسروں میں سے ہر ایک کو دیا۔ پھر کہا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ اضافی انعام یعنی نفل خمس نکالنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے تو میں تمہیں بھی دیتا۔ پھر وہ اپنا حصہ مجھے دینے کی کوشش کرتے رہے مگر میں نے انکار کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2753۔ بسند حناد عاصم بن کلیب نے اپنی سند سے مذکورہ بالا حدیث کے ہمانہ بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2754۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ غنیمت کا ایک اونٹ بطور سترہ آگے تھا،
جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے اس اونٹ کے پہلو سے کچھ بال لیے، پھر فرمایا اور تمہاری غنیمتوں میں سے میرے لیے اس قدر بھی حلال نہیں سوائے 5ویں حصے کے، اور وہ 5واں حصہ بھی پھر تم ہی میں واپس ہو جاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2755۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد و پیما میں دھوکہ کرنے والے کے لیے قیامت کے روز ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا دھوکہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2756۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ڈھال ہے کہ اس کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2757۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریشیوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی رغبت ڈال دی گئی، پس میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تو اللہ کی قسم کبھی بھی اب ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، میں عہد کو نہیں توڑتا اور نہ قاصدوں کو قید کرتا ہوں، تمہیں چاہیے کہ واپس جاؤ، اگر تمہارے دل میں وہی بات رہے جو اب ہے تو واپس آ جانا۔ کہتے ہیں میں واپس گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ بکیر کہتے ہیں مجھے حسن بن علی نے بتایا کہ اس کا دادا ابو رافع قبطی غلام تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس زمانے میں تھا کہ قاصد مسلمان ہونا چاہ رہا تھا تو اسے واپس کر دیا، آج درست نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2758۔ حضرت سلیم بن عامر رحمہ اللہ سے روایت ہے اور یہ قبیلہ حمیر سے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ یعنی صلح و امن ہو چکا تھا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایام معاہدہ میں ان کے علاقوں کی طرف کوچ کر رہے تھے تاکہ جو ہی معاہدے کی مدت ختم ہو اچانک ان پر چڑھائی کر دیں۔ تو عربی گھوڑے یا ترکی گھوڑے پر سوار ایک شخص ان کی طرف آیا، وہ اللہ اکبر وفاداری ہو غدر نہیں پکارتا آ رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ صحابی رسول حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلوایا اور پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کا دوسری قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو وہ اس وقت تک کوئی نیا معاہدہ نہ کرے اور نہ اسے ختم کرے جب تک کہ پہلے معاہدے کی مدت باقی ہو یا برابری کی سطح پر اسے توڑنے کا اعلان کر دے۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ آئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2759۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عہد والے کو بغیر وجہ جواز کے قتل کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2760۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجا۔ دوسری سند میں ہے نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے مسیلمہ کے 2 ایلچیوں سے پوچھا جبکہ آپ نے اس کذاب کا خط پڑھا کہ تم دونوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو اس نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سفیر اور قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2761۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اسے ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس نے فتح مکہ کے روز ایک مشرک کو پناہ دی تھی، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے اس سے فرمایا، ہم نے پناہ دی اسے جس کو تو نے پناہ دی، ہم نے امان دی اسے جس کو تو نے امان دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2763۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر 1400-1500 صحابہ کی معیت میں روانہ ہوئے۔ جب ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے اپنی قربانی کو قلادہ پہنایا اور اس کے کوہان پر چیر لگائی یعنی اشعار کیا اور عمرے کا احرام باندھا اور حدیث بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے حتیٰ کہ جب اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے اہل مکہ کی طرف اترتے ہیں تو آپ کی سواری بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا حل حل یعنی اونٹ کو اٹھانے کی آواز ہے، قصوہ بگڑ گئی ہے یا اڑ گئی ہے۔
2 بار کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ بگڑی ہے اور نہ اس کی یہ عادت ہے، اسے ہاتھی کو روکنے والے نے روکا ہے۔ پھر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ آج مجھے جو بھی کوئی ایسی تجویز پیش کریں گے جس سے وہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم بجا لائیں تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ پھر آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر آپ نے ان کی طرف سے راستہ تبدیل کر لیا حتیٰ کہ حدیبیہ کے پار ایک کنویں پر جا اترے، اس میں پانی بہت تھوڑا تھا۔ پھر آپ کے پاس بدیل بن ورقہ خزاعی آیا، اس کے بعد عروہ بن مسعود آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ پر ہاتھ پھیرتا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہی کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں تلوار اور سر پر خود تھی۔ عروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے آپ کی داڑھی پر ہاتھ لگاتا تو وہ اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر دے مارتے اور کہتے دور کر اپنا ہاتھ ان کی داڑھی سے۔ عروہ نے اپنے سر اٹھایا اور پوچھا یہ کون ہے؟ حاضرین نے کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ تو وہ بولا اے دھوکے باز، کیا میں تیرے دھوکے اور فساد میں صلح صفائی نہیں کراتا رہا ہوں؟ دراصل مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام کچھ لوگوں کے ساتھ تھے تو ان کو قتل کر دیا، ان کے مال لوٹ لیے، پھر جا کر اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام تو ہم نے قبول کر لیا مگر مال چونکہ دھوکے کا ہے اس لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اور حدیث بیان کی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا ہے، اور پورا قصہ بیان کیا۔ سہیل نے کہا اور ہم میں سے جو کوئی بھی آپ کے پاس آئے خواہ وہ آپ کے دین ہی پر کیوں نہ ہو وہ آپ کو ہماری طرف واپس کرنا ہوگا۔ پھر جب عہد نامے کی تحریر سے فارغ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو قربانیاں کرو اور اپنے سر مونڈ لو۔ پھر مومن اور مہاجر عورتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں واپس نہیں لوٹانا، البتہ یہ حکم دیا کہ ان کے حق مہر واپس کر دیے جائیں۔ پھر آپ مدینے واپس تشریف لے آئے۔ قریش کا ایک آدمی ابو البصیر آپ کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اس کو لینے کے لیے اپنے 2 آدمی بھیج دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان کے حوالے کر دیا، وہ اسے لے کر چلے گئے حتیٰ کہ جب ذوالحلیفہ مقام پر پہنچے تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا اور اپنی کھجوریں کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ان میں سے ایک کو کہا ارے تیری یہ تلوار تو بہت عمدہ دکھائی دیتی ہے۔ دوسرے نے اسے میان سے نکالا اور کہا ہاں میں نے اس کو بہت آزمایا ہے۔ ابو بصیر نے کہا دکھانا ذرا میں اسے دیکھوں تو صحیح، اور اس نے اس کو پکڑا دی۔ بس ابو بصیر نے وہ اسے دے ماری حتیٰ کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اس کے ساتھ والا دوسرا آدمی بھاگ کر مدینے آ گیا اور بھاگتے بھاگتے مسجد میں چلا آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوف زدہ ہے، اس نے کوئی خوفناک چیز دیکھی ہے۔ وہ بولا اللہ کی قسم میرا ساتھی قتل کر دیا گیا ہے اور میں بھی مارا جانے والا ہوں۔ پھر ابو بصیر بھی آ گیا تو اس نے کہا اللہ نے آپ کی ذمہ داری پوری کرا دی کہ آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا تھا، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا افسوس، یہ تو جنگ کی آگ بھڑکانے والا ہے، اگر وہ اسے مل جائے۔ جب اس نے یہ سنا تو سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان لوگوں کی طرف لوٹا دیں گے، سو وہ وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور ساحل سمندر پر آ گیا۔ پھر ابو جندل بھی نکل بھاگا اور ابو بصیر کے ساتھ جا ملا حتیٰ کہ وہاں ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2765۔ حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے منقول ہے کہ قریش نے اس بات پر صلح کی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، لوگ اس مدت میں ہر طرح امن سے رہیں گے۔ اس معاہدے کے متعلق ہم دونوں فریقوں کے دل صاف رہیں گے، چوری چھپے یا خیانت سے اس کی مخالفت نہ ہوگی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2766۔ خالد بن معدان نے بیان کیا کہ جبیر بن نفیر نے کہا کہ آئیے ہم جناب ذی مخمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ تو ہم ان کے پاس گئے، جبیر نے ان سے صلح کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے تم لوگ رومیوں سے ایک پرامن صلح کرو گے اور پھر تم اور وہ اپنے پیچھے کسی ایک دشمن سے قتال کرو گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2767۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کی خبر لے، بلا شبہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے،
بس محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر ڈالوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کے سامنے کوئی بات بنا سکوں۔ آپ نے فرمایا ہاں، تم کہہ سکتے ہو۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور کہا، اس آدمی نے ہم سے صدقات طلب کیے ہیں اور ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے۔ اس نے کہا، اس کی وجہ سے تو تم ابھی اور بھی مشکل میں پڑو گے۔ ابن مسلمہ نے کہا، کیونکہ ہم اس کی پیروی اختیار کر چکے ہیں اس لیے فوراً اسے چھوڑ دینا مناسب نہیں، حتیٰ کہ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں 1-2 وسق یعنی غلہ وغیرہ دے دو۔ کعب نے کہا، بطور رہن کیا چیز دو گے؟ انہوں نے کہا، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اپنی عورتیں دے دو۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، تم عرب کے حسین ترین شخص ہو، ہم تمہیں اپنی عورتیں بطور رہن دے دیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی آر ہوگی۔ وہ بولا، چلو اپنی اولادیں دے دو۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، ساری زندگی ہمارے بچے کو یہ گالی دی جاتی رہے گی کہ تمہیں تو 1 یا 2 وسق کے بدلے میں رہن رکھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا، ہاں، ہم اپنا اسلحہ بطور رہن دے سکتے ہیں۔ تو وہ بولا، ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جب اس کے پاس آئے تو ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آواز دی۔ وہ باہر آیا۔ اس نے خوشبو لگا رکھی تھی اور اس کا سر خوشبو سے مہک رہا تھا۔ پس جب وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ 3 یا 4 ساتھیوں کو بلائے تھے اور باتیں ہونے لگیں، وہ کہنے لگا، میرے ہاں فلاں عورت ہے جو سب سے بہترین خوشبو والی عورت ہے۔ ابن مسلمہ نے کہا، اگر اجازت دو تو میں سونگھ لوں؟ اس نے کہا، ہاں ہاں۔ پس انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سر میں کیا اور اسے سونگھا۔ انہوں نے کہا، ذرا ایک بار پھر۔ اس نے کہا، ہاں ہاں۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سر میں ڈالا اور اس کے بالوں کو خوب جکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، لو اپنا کام کرو۔ تو انہوں نے اس کو مارا حتیٰ کہ اس کو قتل کر ڈالا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2768۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان نے دھوکے سے قتل کرنے کو بند کر دیا ہے، کوئی صاحب ایمان دھوکے سے قتل نہیں کر سکتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2769۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے، حج یا عمرے کے سفر سے واپس آتے ہوئے زمین کی کسی بھی بلندی پر چڑھتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے، تمام طرح کی تعریفیں اسی کی ہیں اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور تمام گروہوں کو اس اکیلے ہی نے پسپا کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2770۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس کو سورہ نور کی آیت کریمہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ نے منسوخ کر دیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2771۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم مجھے ذی خلصہ سے راحت نہیں پہنچا سکتے؟ چنانچہ وہ اس کے پاس آئے اور اس کو جلا ڈالا۔ پھر قبیلہ احمس کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا جو آپ کے پاس خوشخبری لے کر گیا، اس کی کنیت ابو ارطا تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2772۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ امام ابو داود کے شیخ ابن سرح نے پوری حدیث بیان کی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع فرما دیا تھا کہ ہم تینوں سے کوئی بات چیت کرے، حتیٰ کہ جب یہ کیفیت بہت طویل ہو گئی
تو میں اپنے چچا زاد ابو قتادہ کی دیوار پر چڑھا اور میں نے اس کو سلام کہا۔ اللہ کی قسم اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ پھر جب 50 راتیں پوری ہو گئیں اور اس صبح فجر کی نماز میں نے اپنے ایک مکان کی چھت پر پڑھی تو میں نے ایک بلند آواز سے پکارنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک خوشخبری ہو۔ پھر جب وہ میرے پاس پہنچا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اس کے لیے اپنے کپڑے اتارے اور اس کو پہنا دیے۔ پھر میں چلا حتیٰ کہ جب مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے میری طرف لپ کے حتیٰ کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد پیش کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2773۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی یا آپ کو بشارت دی جاتی تو آپ اللہ کا شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2774۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ انسان رات کے وقت اپنے گھر پہنچے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2776۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر سے واپسی کے موقع پر گھر والوں کے پاس آنے کا بہترین وقت رات کا پہلا حصہ ہوتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2777۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم مدینے کے قریب آخری پڑاؤ پر تھے ہم نے چاہا کہ گھروں کو جائیں تو آپ نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، رات ہو لے تو جائیں تاکہ پراگندہ حال خاتون کنگھی چوٹی کر لے اور جس کا شوہر غائب تھا وہ اپنے زیر ناف بالوں کی صفائی کر لے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ نے کہا، الطرق عشاء کے بعد آنے کو کہتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، مغرب کے بعد آنے میں کوئی حرج نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2778۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ دوسرے بچوں کے ساتھ میں نے بھی سنیت الوداع کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2779۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کا ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں مگر تیاری کے لیے میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، فلاں انصاری کے ہاں چلے جاؤ، اس نے تیاری کر رکھی تھی مگر بیمار ہو گیا ہے، تو اسے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، جو سامان سفر تم نے تیار رکھا تھا وہ مجھے دے دے۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے فلانی، جو سامان تو نے میرے لیے تیار کیا تھا وہ اس شخص کے حوالے کر دے اور اس میں سے کچھ بھی نہ رکھنا۔ اللہ کی قسم اگر تو نے اس میں سے کوئی چیز رکھ لی تو اللہ اس میں برکت نہیں دے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2780۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو بالعموم دن ہی میں آیا کرتے تھے۔ راوی حدیث حسن بن علی نے کہا کہ جاش کے وقت آیا کرتے تھے اور جب سفر سے واپس آتے تو مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں 2 رکعتیں پڑھتے پھر وہاں بیٹھ جاتے تاکہ لوگوں سے ملاقات کر لیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2781۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حج سے واپس تشریف لائے اور مدینے میں داخل ہوئے تو اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے کے پاس بٹھایا اور مسجد میں چلے گئے اور 2 رکعتیں ادا کی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2782۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے عبید اللہ بن سلمان سے بیان کیا کہ جب ہم نے خیبر فتح کیا تو لوگوں نے اپنی اپنی غنیمتیں نکالی، یعنی سامان اور قیدی، اور انہیں بیچنے لگے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں نے آج اتنا نفع حاصل کیا ہے کہ اس وادی والوں میں سے کسی کو کیا ملا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تو نے کیا کما لیا ہے؟ اس نے کہا، میں بیچتا رہا اور خریدتا رہا حتیٰ کہ 300 اوقیہ کا نفع حاصل کر لیا ہے۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نفع کمانے میں سب سے افضل کون ہے؟ اس نے پوچھا، وہ کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، 2 رکعت فرض نماز کے بعد۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2785۔ عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اضحیٰ کے دن کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اسے بطور عید مناؤں، جسے کہ اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے خاص کیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا، فرمائیے، اگر مجھے دودھ کے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اپنے بال کاٹ لو، ناخن اور مونچھیں تراش لو اور زیر ناف کی صفائی کر لو، اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2789۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کوئی جانور ہو جسے وہ قربانی کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہو تو ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن ہرگز نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام مالک اور محمد بن عامر کے تلامذہ کا عمر بن مسلم اللیثی کے نام میں اختلاف ہے۔ کچھ سے عمر بن مسلم کہتے ہیں جبکہ اکثر نے عمر کہا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ عمر بن مسلم بن اکیمہ اللیثی الجندعی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2791۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ایک مینڈھا لایا جائے جو سینگوں والا ہو، پاؤں کالے ہوں، آنکھیں کالی ہوں، سینہ اور پیٹ بھی کالا ہو۔ چنانچہ وہ پیش کیا گیا تو آپ نے اسے قربان کیا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا، اسے پتھر پر تیز کرو۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ پھر آپ نے چھری لی اور مینڈھے کو پکڑا، اسے لٹایا اور ذبح کیا اور دعا کی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد۔ اے اللہ، محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر اسے قربان یعنی ذبح کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2792۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹنیاں اپنے ہاتھ سے کھڑی حالت میں نہر کی، اور مدینہ منورہ میں آپ نے 2 مینڈھے قربان کیے جو سینگوں والے اور چتکبرے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2793۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح کیے جو سینگوں والے اور چتکبرے تھے۔ ذبح کرتے ہوئے آپ نے تکبیر پڑھی اور بسم اللہ کہا، بسم اللہ واللہ اکبر، اور اپنا پاؤں ان کی گردن پر رکھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2794۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 مینڈھے ذبح کیے جو سینگوں والے، چتکبرے اور خصی تھے۔ جب آپ نے انہیں قبلہ رخ کیا تو یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین، اللہم منک ولک عن محمد وامتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ملت ابراہیم پر ہوں اور یکسو ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اے اللہ، یہ قربانی تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، اسے محمد اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ اللہ کے نام سے
اور اللہ سب سے بڑا ہے، پھر آپ نے اسے ذبح کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2795۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈھا قربانی کیا کرتے تھے جو سینگوں والا اور نر غیر خسی ہوتا، جو سیاہی میں دیکھتا یعنی آنکھیں سیاہ ہوتی، سیاہی میں کھاتا یعنی منہ کالا ہوتا، اور سیاہی میں چلتا تھا یعنی پاؤں بھی کالے ہوتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2796۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، سوائے اس کے کہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے تو بھیڑ کا جزع ذبح کر سکتے ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2797۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں قربانیاں تقسیم فرمائی تو مجھے بکری کا ایک بچہ عنایت فرمایا جو جزع تھا۔ میں اسے لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یہ تو جزع ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے ہی قربان کر دو۔ چنانچہ میں نے اس کی قربانی کر دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2798۔ جناب عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ تھے جن کا نام مجاشع تھا، جو کہ قبیلہ بنی سلیم میں سے تھے۔ قربانی کے لیے بکریاں تقسیم کی گئیں تو کم ہو گئیں، پس انہوں نے ایک منادی کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بلا شبہ جزع یعنی 1 سالہ سنی یعنی 2 دانتے کی جگہ کفایت کر جاتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا، اس صحابی کا نام مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2799۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے روز نماز کے بعد خطبہ دیا اور فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی اس کی قربانی صحیح ہوئی، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ گوشت کی بکری ہے۔ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بولے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میں نے نماز کے لیے آنے سے پہلے ہی قربانی کر دی۔ میں نے سمجھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے تو میں نے جلدی کی، خود بھی کھایا اور اپنے گھر والوں اور ہمسایوں کو بھی کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو گوشت کی بکری ہے۔ پھر اس نے کہا، میرے پاس بکری کا بچہ ہے جو جزع ہے، اور یہ گوشت کی 2 بکریوں سے بھی بڑھ کر ہے، تو کیا یہ میری طرف سے کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن تیرے بعد کسی کے لیے ہرگز کافی نہیں ہوگی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2800۔ Hello friends, subscribe my channel Hadi